السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل بعنوان بقائے توحید کربلا درسگاہ ہے توحید کی بقا. یہ میری 5ویں تقریر ہے، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. اس سے پہلے جو ہمارا ربط رہا ہے تقریر کا، ہم نے آیت الکرسی میں یہ دیکھا کہ پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا الہ، پوری کائنات کا گاڈ ایک ہی ہے، جس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس گاڈ کے، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس نے پوری کائنات کو قائم رکھا ہے. اور اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ایسا خدا ہے جو نہیں سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تو باقی خدائیں جو ہے سوتے بھی ہیں، اونگتے بھی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، گھنٹی مار کے جو ہے بیدار کیا جاتا ہے. مگر ہمارا ایسا خدا ہوتا ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. ایسی زندگی ہے جس کے ساتھ نیند نہیں ہوتی ہے. جہاں نیند کا تعلق ہے، نیند موت کے مماثل ہے. نیند کو کہتے ہیں کہ نیند دوسری موت ہے. تو اللہ کبھی ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے موت کا تصور نہیں ہو سکتا. اور وہ ایسا خدا ہے کہ پوری کائنات کا، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے سوائے اس کے اجازت کے. اور وہ لوگ جن کو اجازت دی جا رہی ہے سفارش کی، وہ ان کا ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دیتا جن کا کردار گفتار جو ہے جس میں جھول ہو، جو خراب ہو. ایسے لوگوں کی وہی اجازت ملے گی شفاعت کی جو معصوم ہو، جو معصوم عن الخطا ہو. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو شفاعت کا اذن دی جائے گی، ان کے علم کے بارے میں کہ وہ جانتا ہے کہ اور جتنا وہ چاہتا ہے ان کو علم دیتا ہے، اس کے علم سے جتنے دیے ہوئے علم سے زیادہ وہ لوگ پا نہیں سکتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہ علی العظیم ہے. جیسا کہ کرسچنوں میں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے گاڈ نے زمین اور آسمان بنائے 6 دن میں، 7ویں دن تھک گیا وہ اور ریسٹ کرنے لگا. تو ایسا نہیں، ہمارا خدا کبھی ریسٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کو 7ویں دن آرام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد والی تقریر میں یہ بتایا گیا کہ جو ایک خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ ماننے کے بعد ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے لیے مدارج ہے. پہلا منزل یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح خدا کون ہے، غلط خدا کون ہے. غلط خداؤں کا انکار کرے، صحیح خدا کا اقرار کرے، اس پہ یقین رکھے. کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کہ واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. اور جو کوئی انکار کرے جھوٹے خداؤں کا اور اللہ پہ ایمان لائے، اس پہ یقین کرے، وہی مومن ہوتا ہے. جب ایمان لا لیتا ہے انسان تو اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے اور اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ طاغوت کے بندے ہوتے ہیں، اور طاغوت انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب اس کے بعد کا سلسلہ یہ تھا کہ عبادت کیا ہے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ عبادت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ عبادت یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری پوری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلم. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف ہم نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا حج کر لیں یا کچھ دعائیں پڑھ لیں. نہیں، یہ چیز ہم تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں. ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ ان چیزوں کو تو ہم کور کر کے خالی بیٹھتے ہیں. مگر اللہ نے جب ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے
تو 24 گھنٹے ہم کو عبادت کرنا ہو، ہمارا سونا بھی عبادت ہو، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہو، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو، ہمارا دیکھنا عبادت ہو، ہمارا سننا عبادت ہو، ہر کام ہمارا عبادت ہو، ہر کام عبادت، یعنی چلیں گے اللہ کے حکم سے، جیسے اللہ نے کہا ویسے چلیں گے، جیسے اللہ نے کہا ویسے دیکھیں گے، جیسے اللہ نے کہا ویسے کھائیں گے، جیسے اللہ نے کہا ویسے سوئیں گے، ہر کام جب ہم اللہ کے لیے کریں گے وہ ہر کام عبادت بن جائے، اور وہ اتنی بلندیوں پہ چلے جائے گا وہ کام کہ ایسی کتابوں میں لکھا جائے گا. ان کتابوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ان الکتاب الابرار فی العلین، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ عمل بلند ترین کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت جب عبادت کے طریقے سے کی جائے گی تو عبادت بلندی تک پہنچ جائے گی. صلوات میں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو ہم نے سمجھ لیا کہ توحید یہ ایسا مذہب ہے، یہ ایسا دین ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو محیط کیے ہوئے ہے. کوئی ایسا پل نہیں ہے انسان کی زندگی میں جہاں توحید سے ہٹ جائے، جہاں توحید کو چھوڑ دے. نہیں، وہ ایسا خدا ہے جس کو ہر آن ہر پل آپ کو یاد کرنا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے چلنا ہے. اور یہی انداز جو تھا وہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور اہل بیت اطہار کا بھی ایک طریقہ تھا کہ ہر آن ہر پل صرف اللہ کے لیے جیا جائے. تو آج کا چونکہ جو دن ہے وہ علم سے مربوط ہے، علم سے ربط ہے، اس کا علمدار. تب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ہر کام عبادت ہے تو علمدار کون بن سکتا ہے. علم جو لفظ ہے اس کے اور بھی لفظ آئے ہیں عربی میں. جیسے خیبر کی حدیث میں جو لفظ ہے علم کے لیے رایا ہے، رایا یعنی پرچم کو کہتے ہیں، رایا جمع رایات یعنی پرچمیں. اور ایک لفظ ہے عربی میں علم کے لیے، اس کو کہتے ہیں لیوا. تو ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو قیامت میں جھنڈا دیا جائے گا اور اس جھنڈے کا نام ہوگا لیوائے حمد. لیوائے حمد، وہ جھنڈا قیامت میں ہوگا، حضرت علیہ السلام وہ جھنڈا لے کے چلیں گے. تو جھنڈا، علم، رایا، یہ لے کے چلنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ کون علم کو لے کے چل سکتا ہے؟ کون لے کے جائے گا؟ کیا ایڈ ہاک فیصلہ کر دیا جائے جس کو چاہے علم دے دیا جائے، یا اس کا کچھ معیار ہے، کچھ کرائٹیریا ہے کہ وہ کرائٹیریا دیکھ کے علم دیا جائے؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں خیبر میں کہ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. لِأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا. کل اوتین ضرور دوں گا میں، اوتین ضرور دوں گا، رایتا یعنی علم، رجلن یعنی مرد کو دوں گا، کرارن جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا. یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. واللہ رسولہ یحبہ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں پورا ایک معیار دے دیا گیا کہ علم کون لے کے جائے. وہ ہوگا جو مرد خدا ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کو سے محبت کرتا ہوگا، رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، رسول بھی اس سے محبت کرتے. تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ علم لے کے چل سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والا. تو اب ہمیں معیار ملا. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو پوری دین کی بنیاد
بتائی گئی ہے کہ حکم ہو رہا ہے رسول سے، قل کہہ دیجیے اسے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اب یہ پتا چلا کہ اللہ سے وہی محبت کر سکتا ہے جو سیرت پیغمبر پہ چلے، جو رسول اللہ کی سنت پہ چلے، سیرت پہ چلے، وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور غیر کوئی نہیں ہو سکتا. تو پہلا معیار یہ دیا گیا ہے کہ جو شریعت پہ چلتا ہے، جو سیرت پہ چلتا ہے، وہی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا. پہلا معیار. دوسرا، ایک آیت میں اللہ کی محبت کی 17 صفتیں بیان کی گئی، یعنی علم بردار کی 17 صفتیں بیان کی گئی. وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے لیس البر، یعنی ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ متقی کون ہے؟ یہ سوال ہے کہ متقی کون ہے؟ صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک آیت میں 17 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ اس میں نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولا المغرب، ولکن البر، لیکن نیکی اس میں ہے من آمن باللہ، لیکن نیکی اس میں ہے کہ جو اللہ پر یقین کرے، جو اللہ پر ایمان لائے، کہ وہ مان لے کہ صرف ایک ہی خدا ہے اور ہم کو اس کی عبادت کرنا ہے. تو وہ جو یقین کی کیفیت ہے، جو ایمان کی کیفیت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہر نفع و نقصان کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، تو وہ جو ایمان ہوگا، وہ جو یقین ہوگا، وہ نیکی کرنے والے متقین کی جو ہے پہلی صفت. جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، جو حساب اور کتاب پہ یقین رکھے کہ ہم کو حساب اور کتاب، ہم کو حساب دینا ہے اپنے عمل کا. تو اب علم بردار کی پہلی صفت ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوگا. جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھے اس کو علم دیا جائے. آخرت پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھے اس کو علم دیا جائے. والملائکۃ، جو ملائکہ پر یقین رکھے کہ ملائکہ نے رسول اللہ کے پاس پیغام لایا، تو علم بردار ملائکہ پہ بھی یقین رکھنا. والکتاب، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ یقین کرنا، اس پہ عمل کرنا. یہ علم بردار کی جو ہے صفت ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو من فالو کرے، اس سے ہٹے نہیں. اس کے بعد ہے والنبیین، نبیوں کی بات پہ یقین رکھیں، نبی کی بات پہ اتنا یقین رکھیں کہ آئے پہاڑ ادھر ادھر ہو جائیں مگر نبی کی بات کو غلط نہ سمجھیں. تو علم بردار وہ ہوتا ہے. جیسے جب جا رہے تھے حضور اکرم فتح مکہ کے لیے، لشکر لے کے جانے والے تھے، تو ایک صحابی نے ایک خفیہ خط لکھ دیا مکے والوں کے لیے کہ رسول آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں. ان کو بتانے کے لیے ایک کنیز کو، ایک سلیو گرل کو وہ خط دے دیا. جبریل امین آئے رسول کے پاس اور کہا کہ ایسے ایسے خبر دی جا رہی ہے آپ کے حرکت کی مکے والوں کو. تو اب کچھ اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ وہ خط کو کنیز کے پاس سے لے کے آؤ. اب یہ لوگ گئے، حضرت علیہ السلام تھے اور بھی صحابی تھے. جب وہ کنیز کے پاس پہنچے، اس کے پاس تلاشی لی، خط نہیں ملا. تو جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ خط اس کے پاس نہیں ہے، شاید رسول اللہ نے معاذ اللہ غلط کہہ دیا.
حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول غلط اور جھوٹ نہیں کہتے، خط تو اس کے پاس ہوگا اور خط اسی کے پاس نکلے گا، خط اسی کے پاس ہی نکلے گا. صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب وہ صحابی ہٹ گئے. حضرت علی علیہ السلام نے اس کنیز سے کہا اگر تو خط نہیں نکالے گی میں تیری گردن مار دوں گا. دھمکی دی اس کو. تو فوراً اس نے بالوں میں سے خط نکالا. تو علم بردار وہ ہوگا جو زبان رسول پہ اتنا یقین رکھے گا کہ پہاڑ ہٹ جائیں گے وہ اپنی جگہ سے نہیں لے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقین رکھیں کہ نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، وہ علم بردار ہو سکتا ہے، اور ان کو ماننے والے بھی ویسے رہیں گے. جو علم بردار کو مانتا ہوگا وہ بھی اللہ پہ یقین رکھے گا، وہ بھی آخرت پہ یقین رکھے گا، وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھے گا، وہ بھی نبی کے بات پہ یقین رکھے گا. اس کے بعد ہے وہ آت المال علی حبہ، اور یہ ہوگا جو متقی ہوگا وہ اپنا مال دے گا مال کی تما کے باوجود. ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو مال دے گا. اپنے رشتہ دار جو محروم ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جو غریب ہے، ان کو مال دینا ہے. وہ ذوی القربہ یعنی قریب والے رشتہ دار. تو اب علم بردار وہ ہوگا کہ جو مال اپنا مال راہ خدا میں دے. اب کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں. مال کی کمی سے لوگ جرم کرتے ہیں. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ چوری کرے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ جھوٹ بولے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. تو جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ پیسہ روک لیتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، جھوٹ بولے، غلط کام کرے. تو جس کے پاس پیسہ ہوگا اگر وہ اس کو دے گا، جس کے پاس نہیں ہے تو معاشرے میں ساری برائیاں مٹے گی. علی علیہ السلام کے ایک سلیب تھے، خنبر، غلام تھے. ایک دن آئے، تھیلی لے کے آئے کہ یہ یا مولا میں نے یہ 100 درہم جمع کی. اب ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی تھی. حضرت علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے. خنبر پریشان ہو گئے کہ میں نے کون سی غلطی کی کہ آپ کو جو ہے بری لگی. تو حضرت علیہ السلام نے کہا اے خنبر کہ تم نے پیسے روک کے کیوں رکھے ہیں؟ تم کیوں رکھتے ہیں یہ پیسے جبکہ کئی لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ خنبر کو کپڑا بھی حضرت علیہ السلام دلاتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے، خرچے کے لیے پیسے دیتے تھے، کوئی چیز کی اس کو کمی نہیں تھی. تو کہا یہ جو درہم ہے تم نے تھیلی میں روک کے رکھے ہیں، یہ درہموں سے کسی بیوہ کو جو ہے کھانا مل سکتا ہے، کسی بھوکے بیوہ کے کپڑے آ سکتے ہیں، بھوکے کو کھانا مل سکتا ہے، یتیم کو جو ہے کھانا مل سکتا ہے. کئی لوگوں کی ضرورتیں ان پیسے سے پوری ہو سکتی ہے. اگر تم پیسے کو اپنے پاس روکے رکھو گے تو کتنے لوگوں کی ضرورت جو ہے رکی رہے گی. اے خنبر تم نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا، جاؤ یہ پیسے جو ہے دے دو لوگوں. تو اب بتایا انہوں نے کہ بھئی پیسہ بے مصرف روکنا نہیں چاہیے. جو علم بردار ہوتا ہے وہ نہ خود پیسے روکتا ہے نہ پیسے روکنے دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ آت المال علی حبہ، جو متقی ہوتا ہے وہ اپنا مال دیتا ہے مال کی تما کے باوجود رشتہ داروں کو، ذوی القربہ والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، غریبوں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، اور جو ہے گردنیں چھڑانے والوں کو. 6 کیٹیگریز بتائی گئی ہے مال دینے کی. تو علم بردار وہ ہوگا جو اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ کی راہ.
تو 5 ایمان کے اجزاء ہے علمبردار کے لیے، 6 جو ہے مال دینے کے لیے، 11۔ وہ اقام الصلاۃ، علمبردار وہ ہوگا جو نماز کو قائم کرے گا۔ وہ آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ تو اب 13 صفتیں ہو گئی کہ نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے۔ اس کے بعد والموفون بالعہد، اب جو عہد کرے اس کو پورا کرے، جو معاہدہ کرے اس کو پورا کرے، 14 صفتیں۔ اس کے بعد آتا ہے والصابرین، اور صبر کرے، یعنی علمبردار صابر بھی ہوگا۔ فی الباسائے والضرائے وحین الباس، تنگ دستی میں، بیماری میں اور میدان جنگ۔ تو علمبردار وہی ہوگا جس میں 17 صفتیں موجود ہو۔ جو اللہ کے قریب رہے گا اس کو علم دوں گا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو علمبردار جس میں یہ صفتیں ہیں وہ علمبردار بن سکتا ہے، اور وہ ایسا ہوگا کہ کسی سے خوف نہیں کرتا ہوگا۔ جیسے کہ پہلی مجلس میں بتایا ہے کہ جو توحید کو مانتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اتنا بے خوف ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کے جو میدان ہوتے ہیں ان میدانوں میں انسانوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے حنین ہو۔ ہر جنگ میں ایک امتحان لیا گیا، ہر جنگ میں ایک امتحان۔ جنگ خندق میں جو امتحان تھا وہ امتحان ایک عجیب نوعیت سے امتحان تھا، اور وہ امتحان خوف کا امتحان تھا۔ خوف وہاں پہ یہ ہوا کہ 30,000 سے زائد بڑے بڑے گروہ آئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ گروہ کہتے ہیں عربی میں، گروہ کو کہتے ہیں حزب، حزب یعنی گروہ، اور یہ گروہ کی جمع ہے احزاب، جو جنگ خندق کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب، غزوہ احزاب، یعنی جنگ خندق میں ہزاروں کا لشکر آیا تھا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور وہ جو لشکر آیا تھا وہ آنے سے پہلے حضور اکرم کو سلمان فارسی نے ایک نیا طریقہ بتایا تھا جنگ کا، جو ایران میں رائج تھا۔ جنگ کا ایران میں جو طریقہ رائج تھا اس میں یہ تھا کہ سامنے سے جو فوج آتی تھی حملہ کرنے کے لیے، اس رخ پہ ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا جاتا تھا، بہت بڑا گڑھا کھود دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اٹیک نہ کر سکیں، اور کچھ مقامات پہ وہ کھلا رہتا تھا، باقی پورا جو ہے گڑھا رہتا تھا، وہ اٹیک نہیں کر سکے۔ تو اس گڑھے کو کہتے ہیں خندق، تو اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو کئی دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ پورا جو ہے خندق کھودی گئی مدینے کے اطراف، مدینے کے پاس پہاڑ ہے اور اس مقام پہ خندق کھودی گئی، بہت بڑی جو ہے بہت بڑا گڑھا کھودا گیا ہر طرف سے، اور وہ پہاڑوں تک جا کے وہ گڑھا مل گیا۔ اب جب جو لوگ آئے ہیں 30,000 کا لشکر آیا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جنگ کا نیا طریقہ ہے، کبھی ہم نے ایسی جنگ نہیں لڑی، تو آ کے وہ گڑھے کے پاس وہ لوگ رک گئے۔ اور ادھر کیا تھا کہ الگ الگ مقام پر الگ الگ لوگوں کو تعینات کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہاں پہ حضرت علیہ السلام کی ایک جگہ تھی، ہر ایک الگ الگ جگہ تھی، تو بیچ میں وہاں پہ مسجدیں بنا دی گئی، جو جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے نام سے وہ مسجد بنا دی گئی۔ اور وہاں پہ ایک مسجد ایسی بھی تھی جس کو مسجد فتح کہتے تھے، جہاں پہ حضور اکرم نے فتح اسلام کی دعا کی، تو لوگ جا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز فتح بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جو خندق کا مقام تھا جہاں پہ بہت بڑا لشکر آیا تھا، تو یہاں پہ اسلامی فوج کم تھی، 3,000 یا اس سے کم بتائی جاتی، اسلامی فوج بہت کم تھی، اور کفار مکہ بڑے بڑے گروہوں کو لے کے آئے تھے اور ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا۔
اب جب خوف کا عالم چھا گیا، ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا، تو اب اللہ نے خوف سے امتحان لیا اور سورہ احزاب میں اس امتحان کا نتیجہ بتایا گیا کہ یہ امتحان میں حضور اکرم کے جو 7 لوگ تھے ان میں کیسے کیسے لوگ تھے، ان کے کیا کیا ریئیکشن ہوئے۔ الگ الگ گروہ ہیں اور الگ الگ گروہوں کے الگ الگ بیانات ہیں، تو پورا سورہ احزاب کور کرتا ہے ہر ایک بیان کو۔ تو پہلا جو ہے بیان ہے وہ منافقین کا۔ تو جیسے منافقین نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، منافق اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائپوکرائٹ، یعنی دل میں اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، دل میں رسول پہ بھروسہ نہ ہو، اور خالی وہ اپنے ظاہری طور پہ یہ بتائے کہ میں ایمان لایا ہوں، مگر دل میں اس کی ایمان نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، وہ جو ہے بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے۔ ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق لفظ جو نکلا ہے وہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق یعنی ایک سوراخ کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، اپنے زمین میں ایک سوراخ کر دیتا ہے، ایک طرف ایک حصہ ہوتا ہے سوراخ کا، دوسری طرف دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو ایک حصے کو بند کر کے دوسرے حصے سے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے۔ تو اس کے پاس 2 حصے ہوتے ہیں، 2 رخ ہوتے ہیں، 2 پلیسز ہوتی ہیں، اس کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے، دیر از نو ون ڈائریکشن، وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے لفظ نفاق نکلا کہ جو 2 رخ ہے، 2 چہرے والا ہے، 2 طرف بات کرتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ ایمان والا 2 رخی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے یہ شعر بھی کہا ہے، آئین جواں مردی، جو جواں مرد ہوتا ہے اس کا آئین کیا ہوتا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، وہ حق گو ہوتا ہے، وہ بے باک ہوتا ہے۔ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بہاری۔ اللہ کا جو شعر ہوتا ہے وہ جو ہے ڈپلیسٹی نہیں کرتا ہے، وہ ڈپلومیسی نہیں کرتا ہے، جو حق بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے، منافق خطباز نہیں کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ قال المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جو منافق تھے، 2 رخی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اب ان کے دل میں خوف آ گیا، انہوں نے کہا قال المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ ہے، یہ جو رسول ہے، انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ ما وعدنا اللہ ولا رسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا، جو بھی اللہ نے کہا، جو بھی رسول نے کہا وہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ نے بھی جھوٹ کہا، رسول نے بھی جھوٹ کہا۔ پھر ان میں سے ایک گروہ یہ کہنے لگا، اے اہل یثرب، یثرب یعنی مدینے کا دوسرا نام ہے، جب حضور اکرم وہاں نہیں گئے تھے وہ یثرب کہلاتا تھا، جب آپ گئے تو آپ نے مدینے کے لیے نیا نام دیا مدینہ، اس سے پہلے جو نام تھا یثرب۔ انہوں نے کہا، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ان میں ایک گروہ تھا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، انہوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ ہم کو اجازت دے دیجئے، ہم کو اجازت دے دیجئے، انا بیوتنا لعورت، ہمارے جو گھر ہے، عورت یعنی عربی میں جو ہے ننگے کو بھی کہتے ہیں، کھلے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، انا بیوتنا لعورت، ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہیں، اور کافر جو ہے وہ گھروں پہ حملہ کر کے ہمارے گھر کو لوٹ لیں گے۔ انا بیوتنا لعورت، پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے گھر کھلے ہوئے ہیں، ماں ہیا بعورت، ما یریدون الی الفرار، یہ لوگ فرار چاہتے ہیں اس جنگ سے، یعنی خوف اتنا ہو گیا ان کو کہ وہ جنگ میں ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے بھاگ جاتے ہیں۔
تو پہلا گروہ اللہ نے بتا دیا کہ حضور کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ایک جیسے نہیں تھے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ تھے، الگ الگ قسم کے لوگ تھے، اور ان پہ الگ الگ تاثرات ہوتے ہیں حالات کے۔ اب دوسرا بیان جو اللہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی کیا کیفیت تھی جان، رسول اللہ کی کیفیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، ایک بہت اچھی سیرت ہے، لمن کانا یرجو اللہ، جو ہے اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی سیرت میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ حضور اتنے کام تھے، اتنے کوائٹ تھے کہ ان پہ خوف کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اتنے شجاع اور بہادر تھے ہمارے رسول کہ 30,000 کا لشکر آنے کے بعد بھی ان کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے حضرت علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ شجاعوں کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ جنگوں میں سب سے قریب ترین جو رہنے والے ہوتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کبھی نہیں ڈرتے تھے کسی لشکر سے۔ اس لیے کہا قرآن نے کہ جب حضور اکرم اکیلے تبلیغ کرتے تھے مدینے میں تو کیا عالم تھا ان کا، اکیلے، پورا مدینہ ان کا دشمن ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفار مکہ گدھوں کے جیسے ہے، کانہم حمر مستنفرہ، یہ گدھے ہیں جو بچکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من خسفرہ، یہ بھاگتے ہیں شیر سے۔ حضور کو اللہ کہہ رہا ہے یہ شیر ہے اور کفار مکہ گدھے ہے جو ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں، تو ایک اکیلے رسول مکے والوں کے لیے شیر تھے۔ تو ان کے اسوہ حسنہ ہے کہ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، انسان کو حالات کی خرابی میں متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی ہم اس رسول کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو بدترین حالات میں بھی اتنے مستحکم یقین کے ساتھ تھے کہ ان کو جو ہے دیکھ کے اللہ شہادت کا، ہم سب نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم تیری راہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان دے دیں، یہ ہمارا وعدہ تھا۔ تو اس میں حمزہ نے شہادت پا لی، جعفر نے شہادت پا لی، حارث نے شہادت پا لی، اب میں انتظار کر رہا ہوں شہادت کا۔ تو ایسے شہید جنہوں نے 25 سال سے زیادہ شہادت کا انتظار کیا، حضرت علی علیہ السلام کی ذات 25 سال سے زیادہ جو شہادت کا انتظار کرتے رہے اور نہ بدلے، تو اب جب انتظار کیا 25 سال اور جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو وہ شہادت کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، تو اس لیے آپ نے کہا فزتو برب الکعبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میں شہادت کو فائز ہو گیا۔ یعنی اتنے سالوں کا انتظار کہ شہادت ہوگی، شہادت ہوگی، شہادت ہوگی، تو جب شہادت آئی تو آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں اب میں کامیاب ہوں۔ تو منزل بھی آئی، یہ ہم دیکھتے ہیں جب ضربت کے بعد منزلیں طے ہونے لگی اور جب آخری لمحات آئے تو آپ سب کو وصیت کرنے لگے، ہاں وہ منزل بھی آئی کہ آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دینے لگے، اور وہ منزل تھی کہ حضرت عباس کو بلا کر حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں، اور کہا کہ یہ تمہارے علم بردار، کیونکہ یہ بہت پہلے سے ان کا پروگرام تھا کہ کربلا کے لیے ایک شجاع بیٹا، اس لیے عقیل سے کہا تھا
کہ میں شجاع گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جب شجاع گھرانے میں جب شادی ہوئی تو حضرت عباس کا وجود ظہور میں آیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس وہ تھے کہ ہم امام حسین کے لیے ہر بات ہر آن وہ چاہتے تھے کہ امام حسین پہ اپنا کو نشاور کریں، اور یہی جذبہ لے کر وہ مدینے سے چلے. جہاں جہاں مشکل آتی تھی، جہاں جہاں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عباس اپنے آپ کو نشاور کر لینا چاہتے، اور وہی صبر بھی وہی تھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ علم بردار وہ ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے. جب خیمے فراس کے کنارے سے ہٹائے جانے لگے تو غازی کو غصہ آیا، غضب آ گیا، مگر چونکہ صابر تھے زینب نے کہا نہیں بھیا عباس صبر کرنا ہوگا. پھر وہ منزلیں بھی آئی کہ کربلا کے میدان میں روز عاشور ایک ایک جاتا اور شہید ہوتا. ہر بار آپ جاتے امام علی مقام سے اجازت چاہتے تو امام کہتے کہ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم کو کیسے اجازت؟ یہ کہتے کہ نہیں اے مولا وہ لشکر ہی کہاں جا جس کا میں علم بردار ہوں. کافی اصرار ہوتا رہا اور منزل بھی آئی کہ خیموں سے الاتش کی سزائیں بلند ہونے لگے. بچے کوزے لے کے پھرنے لگے. کیا ہے خواہ مجھے پانی لانے کی اجازت. بڑی مشکل سے اجازت ملی. حضرت عباس خیمے میں آئے، اجازت چاہی. خیمے میں کوہرام مچا. زینب نے کہا ہے عباس کہ میں یہ سنتی تھی کہ میرے بازو میں رسم باندھی جائے، مگر مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ایسے جوانان بنی ہاشم کی جیسے بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں رسم کون باندھے. مگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھ میں رسم باندھے. خیمے کا کوہرام مچا رہا. پھر حضرت عباس نکلے، علم لے کے چلے، امام علی مقام کے پاس آئے. حضرت عباس کو سکینہ نہیں چھوڑی. پھر وہ منزل بھی آئی کہ لیوا پر علم پر امام نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب غازی میدان کی طرف چلے. اشقیاء کو ہٹایا دریا فرات کے کنارے سے، پیدل قطع حملے کرتے رہے، اور وہ منزل آئی کہ فرات میں قبضہ ہو گیا. غازی مجھ کو لیا، سوکھی مجھ بھرنے لگے. ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا، بتایا کہ قبضہ میرا ہے. پانی نہیں پیا، پانی پھینک دیا کہ پانی کیسے پیا. پھر منزل آئی کہ مجھ کے سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جب پلٹے ہیں. اب اشقیاء نے دیکھا الگ الگ طرف سے حملے ہونے لگے. حضرت عباس حملوں کو بچاتے ہوئے اس منزل پہ آئے کہ ایک شخی نے ایک بازو پہ وار کیا تو آپ نے جو ہے پھر دوسرے بازو میں یہ لے لیا علم کو. پھر وہ منزل بھی آئی کہ آپ کا علم آتے آتے رک گیا، اور پھر جب آپ نے آواز دی یا آقا میری خبر لی، امام حسین علیہ السلام چلے. اور وہ منزل آئی کہ ایک جگہ ٹھوکر لگی، دیکھا ایک نشان وفا ملا، اٹھایا، ہاتھوں آنکھوں کو لگایا، آگے بڑھے، دوسرا نشان وفا ملا، اس کو اٹھایا، پہنچے. غازی کا جب عالم تھا اپنے زانوں پہ لٹایا اور بات کرنے لگے. کہا میری ایک وصیت ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں پانی نہ لا سکتا. اب امام علی مقام کو منزلوں کو طے کرتے ہوئے اب جیسے آگے بڑھے، علم آنے لگا. سکینہ نے کہا آؤ بچوں آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے، آؤ آؤ. جب جیسے علم آگے بڑھا تو دیکھا چچا آئے نہیں ہے. ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا. خیمے میں جب علم آیا خیمے میں کوہرام مچا. واہ عباس واہ.